السلام علیکم ناظرین، سراپر خطاب سے مخاطب ہے ناظرین۔ خیبر پختونخوا میں جرگہ شروع ہو گیا ہے اور وہاں پر جو بات چیت ہو رہی ہے خدا کی قسم سے ناظرین کانوں میں سے دھواں نکال رہی ہے۔ وہ زمین کو اس حد تک ناظرین گرم کر چکا ہے سہیل خان افریدی کی انپریسیڈنٹڈ ہے۔ گنڈا پور کے اندر سا ہی نہیں تھا، گنڈا پور کے اندر دم ہی نہیں تھا ناظرین۔ تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کو وہاں پر اکٹھا کر گیا ہے سہیل خان افریدی۔ پھر ناظرین قبائلی عمائدین پہنچ گئے، وہاں پر جو مختلف قبیلوں کے جو بڑے وائز مین ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کیمرے میں آ کر بات چیت ہو رہی ہے اور ادھیڑا جا رہا ہے کہ جناب خیبر پختونخوا کے ساتھ کیا کیا گیا ہے اور وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ خوفناک قسم کی گفتگو اور بات چیت ہو رہی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پھر ناظرین ایک غیر معمولی ڈیولپمنٹ، بنگلہ دیش کے اندر ناظرین 11 دھماکے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت رائٹ نو جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، بنگلہ دیش کا دارالحکومت ڈھاکہ ہائی الرٹ، انڈیا کا دارالحکومت دہلی ہائی الرٹ ہے چونکہ دہلی کے اندر دھماکہ ہوا ہے ریڈ فورٹ کے سامنے۔ اسلام آباد ناظرین مین جگہ G11 کچہری ہٹ ہوئی ہے، لہذا اسلام آباد ہائی الرٹ ہے۔ افغانستان کا دارالحکومت ناظرین کابل ہائی الرٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دہشت گرد جنہوں نے پاکستان کے اندر یہ سب کچھ کیا وہ کابل کے اندر موجود ہے، لہذا ایک ہائی الرٹ نظر آ رہا ہے اور بڑا خوفناک قسم کا سیکوینس اور پیٹرن نظر آ رہا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ناظرین میں آپ کے سامنے اپنی فیورٹ خبر رکھنا چاہوں گا۔ یہ خبر ناظرین ڈائن اپنے بچے کھا رہی ہے۔ پاکستان کا بدبودار میڈیا، ٹیلی ویژن میڈیا ناظرین، جس نے جھوٹ بولا، جس نے ظالم کی سہولتکاری کی، بلکہ ننگا ہو کر نہ چاہے میں نے پیسہ دکھا میرا موڈ بنے، یہ کردار ناظرین پاکستان کے میڈیا نے کیا ہے۔ میری بہت سارے ناظرین جرنلسٹ، صحافی دوست جاننے والے ہیں، آپ یقین مانیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم گھروں میں جا کر روتے تھے، ہم دھاڑے مار مار کر روتے تھے کہ ہم کتنا زیادہ جھوٹ بول کر آئے، ہم کتنا زیادہ فریب کر کے آئے۔ اب ہو کیا رہا ہے ناظرین اسی میڈیا کے ساتھ؟ یہ شاہد میتلا صاحب کی خبر ہے کہ سما نیوز مالی بحران کا شکار ہو گیا ہے۔ اہم عہدیداران مستعفی، ٹاپ مینجمنٹ سمیت ملازمین کی تنخواہوں پر بغیر پیشگی تقریباً 30 سے 35% تنخواہیں کاٹ دی گئی ہیں۔ یعنی بغیر بتائے ٹیلی ویژن، سما ٹیلی ویژن کے اندر 30 سے 35% تنخواہیں کٹ کر دی گئی۔ ندیم ملک کے علاوہ تمام اینکرز اور ان کی ٹیم کی گزشتہ مہینے کی تنخواہ پر کٹوتی کر دی گئی۔ سما نیوز کے ذرائع کے مطابق طلعت حسین کو چند روز میں فارغ کیا جانے کا امکان ہے، جبکہ نجم سیٹھی خود کسی اور چینل میں جانے کے خواہش مند ہے اور انہیں بھی فارغ کیا جائے گا۔ اچھا، ایکسپریس نیوز کے اندر بھی ناظرین یہی حال ہے، ایکسپریس نیوز کے اندر بھی تنخواہیں کاٹی جا رہی ہیں اور صحافیوں کو فارغ کیا جا رہا ہے۔ کامران خان صاحب نے آ کر ہمیں یہ بتایا کہ ملک ایسے ترقی کر رہا ہے، لٹرلی کہتے ہیں ایسے جا رہا ہو سکتا ہے چھت پھاڑ دے۔ اور انہوں نے کہا بزنس مینوں کی ملاقات ہوگی ہے، دودھ اور شہد کی نہریں اس ملک کے اندر بہنے والی ہیں اور ترقی کی بالکل بہاریں آنے والی ہیں۔ 37 جرنلسٹ صرف خالی انہوں نے ڈان نیوز کے ناظرین جو اردو ویب سائٹ ہے تمام صحافیوں کو فارغ کیا۔ تو پاکستان کا میڈیا ناظرین جو یہ ہمیں یہاں پر سناتا تھا کہ ملک ترقی کر گیا ہے، جنریٹری بھی ٹرمپ ٹاور بنانے والا ہے، ڈیلیگیشنز آگے، ملک اوپر جا رہا ہے، سونا نکل آیا، چاندی نکل آئی، زمینوں کے نیچے سے خزانے نکل آئے، ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ تیل نکل آیا، وہ میڈیا کا اپنا تیل نکل آیا ناظرین۔ اب انہیں ناظرین روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں اور یہ خود صحافی جو جب انہیں لات مار کر ناظرین بہت ساروں کو پروپیگنڈسٹ کو باہر کیا جا رہا ہے، یہ خود آپ کو آ کر بتائیں گے کہ ہم سے کیا کیا جھوٹ میڈیا کے ذریعے بلوایا گیا ہے۔ یہ ڈائن ناظرین خود اپنے بچے کھا رہی ہے۔ عرفان صدیقی صاحب، سینیٹر عرفان صدیقی، نواز شریف صاحب اور ان کی تقریریں ساری زندگی بندہ لکھتا رہا، ساری زندگی ناظرین اس بندے نے ظلم کو جسٹیفائی کیا۔ بہرحال میں کیا بات چیت کروں، وہ دنیا سے چلیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، کوئی ان کے لیے راستہ نکالے، کوئی ہماری نیکی ہی کم از کم ان کے کھاتے میں ڈال دے چکے، ان کا مجھے نہیں پتا، لیکن جو جتنا رول ان کا میڈیا میں یا پریکٹیکلی ہم نے دیکھا ہے اس سے تو بہت مشکل ہے، چونکہ حساب کتاب وہاں پر بڑا سخت ہوتا ہے اور وہاں پر کوئی جعلی گواہان بھی پیش نہیں ہوتے، وہاں پر کوئی بڑا آ کر آپ کو بچا نہیں سکتا، وہاں پر بندوق آپ کو نہیں ریسکیو کر سکتی۔ تو ہماری نیکی، چلو میری جو 2-4 نیکیاں ہیں وہی ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، لیکن امیجن کریں ناظرین جو اعزاز سید صاحب ہے وہ خبر یہ دے رہے ہیں کہ ان کی موت کو، ان کی ڈیتھ کو ناظرین نہیں ڈکلیئر کرنے دیا گیا، کہ بھائی اس بندے کی موت کو آپ نے ڈکلیئر نہیں کرنا، آپ نے اسے قبر میں مردوں فرشتوں کے حوالے نہیں کرنا، اسے روکیں، مردے کو روکیں کہ آپ نے اسے قبر میں نہیں فرشتوں کے حوالے کرنا، چونکہ ہم نے ترمیم کرنی ہے۔ ہماری ترمیم اتنی زیادہ ضروری ہے کہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کا جسد خاکی، ان کی موت کی خبر اس ملک میں نہیں دینی۔ آپ نے ریاستی ایوارڈ دیے انہیں، آپ نے ریاستی ایوارڈ دیے اس بندے کو۔ امیجن دیٹ، امیجن ناظرین، یہ ڈائن ہے، یہ بڑا خوفناک عمل ہے جو کہ پاکستان کے اندر چل رہا ہے۔ اب ناظرین سب سے پہلے تو خیبر پختونخوا چلتے ہیں، وہاں پر جو صورتحال بنی ہوئی ہے اور ایک اور ناظرین 27ویں آئینی ترمیم پھنس گئی ہے۔ محسوس یہ کیا جا رہا ہے کہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے ناظرین یہ دوبارہ سے سینٹ میں جائے گی، مزید اس کے اندر چیزیں چینج کی جا رہی ہیں، پھر قومی اسمبلی میں آئے گی، اور یہ بھی ناظرین خبریں اسپیکولیٹ ہو رہی ہیں، ریومرز ہیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس اسمبلی کے اندر ایک انقلابی کو لایا جائے اور اس انقلابی کے ہاتھوں سے یہ سب کا منہ کالا کروانا ہے، جمہوریت کا، ڈیموکریسی کا منہ اسی کے ہاتھوں سے کالا کروانا ہے، اور اس کے ہاتھوں پر ہم خون دیکھنا چاہ رہے ہیں، اس کے ہاتھ ہم کالے ہوتے ہوئے دیکھنا چاہ رہے ہیں، لہذا شاید اس انقلابی کو ناظرین لاہور سے جلد از جلد بلایا جائے گا
اور انہیں بھی اسمبلی کے اندر لا کر بٹھا کر یہ ترمیم کروائی جائے گی. خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے ناظرین؟ وہاں پر جرگہ بلا لیا ہے, قبائلی عمائدین پہنچ گئے, پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ پہنچ گئے, سہیل خان افریدی, یعنی سب وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. وہاں پر ناظرین گفتگو اور بات چیت ہو رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے. شفیق جان معمر خصوصی خیبر پختونخوا یہ کہہ رہے ہیں اگر کسی کی خوشنودی کے لیے اگر کوئی ایک نئی جنگ کرنا چاہتا ہے یا اپنی ناکام پالیسیوں کا الزام پختونوں پر لگانا چاہتا ہے یا بند کمروں کا فیصلہ ہم پر مسلط کرنا چاہتا ہے تو یہ ہمارے شہداء جن میں معصوم شہری اور ہماری پولیس اور سیکیورٹی فورسز شامل ہے, یہ ان کی توہین ہے اور ہم بند کمروں کا کوئی بھی فیصلہ نہیں مانیں گے. اچھا اس کے بعد ناظرین, اس کے بعد سہیل خان افریدی کیا کہہ رہے ہیں وہاں پر؟ سہیل خان افریدی کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پالیسی میں تبدیلی آنا ہوگی, بند کمروں میں فیصلوں کے بجائے ہم سٹیک ہولڈرز کو شامل کیا جائے, ہم سب کو شامل کریں, سیاستدانوں سمیت باقی لوگوں کو بھی عقل مند سمجھ کر فیصلوں میں شامل کیا جائے تاکہ اس ناسور کو ختم کیا جا سکے. بغیر ہمارے یہ دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. گنڈا پور ناظرین اس کے نیڑے تیڑے نہیں تھا. سہیل خان افریدی اس وقت ایپی سینٹر بن گیا ہے خیبر پختونخوا میں. ناظرین انتہا ہے مقبولیت کی, انتہا ہے میں لٹرلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مقبولیت اس جوانی میں کوئی صرف امیجن ہی کر سکتا تھا یا خوابوں میں ہی سوچ سکتا تھا جتنی عوام خیبر پختونخوا میں سہیل خان افریدی. ناظرین کے پی کے نہیں پنجاب میں بھی ہے کہ سہیل خان افریدی ناظرین وہ جو فلمی ڈائلاگ تھا نا, مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم جہاں پر کھڑے ہوتے ہیں لائن وہاں سے شروع ہوتی ہے. لٹرلی ناظرین یہ بندہ جس بازار میں جاتا ہے کوئی اس کا روٹ نہیں ہوتا, ٹریفک بند ہو جاتی ہے, کئی کلومیٹر تک گاڑیاں رک جاتی ہیں. یہ اسکول یونیورسٹی میں جاتا ہے ناظرین, لوگ اسے گلے لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہ ناظرین بازاروں کے اندر جاتا ہے, لوگ اپنا کام چھوڑ کر باہر آ جاتے ہیں, بزرگ اسے چوم رہے ہیں, پولیس والے اس کے کھیلے کے اوپر ایسے لگ کر کے آتے ہیں. وہ ہم نے پوچھا, کچھ صحافی وہاں سے رپورٹ کرے, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اب کہیں پر بھی چلے جائیں, کسی سے بھی پوچھیں کہ وزیر اعلیٰ کدھر ہے, تو کہتا ہے کہ پتہ نہیں, وہ مجھے پشتو اب نہیں آتی لیکن میں خود وزیر اعلیٰ ہوں, میں جانتا ہوں وزیر اعلیٰ, میں تمہیں وزیر اعلیٰ کے گھر لے کر چلتا ہوں, آؤ تمہیں بتاتا ہوں سہیل خان افریدی کدھر بیٹھا ہوا. تو ناظرین غیر معمولی مقبولیت اس بندے کی ہے اور یہ اس کا ٹھیک ٹھاک فائدہ اٹھا رہا ہے. اس کے بعد ناظرین یہ سہیل خان افریدی نے کہا کہ بند کمروں کے ہم فیصلے نہیں مانیں گے. خیبر پختونخوا اسمبلی میں ام جرگہ شروع ہو گیا ہے. ام جرگے میں خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی قیادت, اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی اور مختلف مکاتب فکر کے افراد شریک ہیں. امن جرگے میں صوبے میں امن و امان کے بحالی کے لیے مختلف تجاویز پیش کی جائیں گی اور تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت سے قومی پالیسی تشکیل دی جائے گی. تو کے پی کے میں ناظرین آج ایک نئی قومی پالیسی باقاعدہ سے وہاں پر بننے جا رہی ہے. لیکن ناظرین یہاں پر ایک گفتگو ہوئی ہے اور یہ جنید اکبر صاحب نے کی. اب مجھ میں تو ہمت نہیں ہے ناظرین کہ میں پڑھ کر سنا سکوں, لیکن آپ سنیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں جرگے میں ناظرین جنید اکبر صاحب کیا کہہ رہے ہیں, میں چاہ رہا ہوں آپ سن لیں. جب سارے پاکستان میں انڈسٹری لگ رہی تھی تو بدقسمتی یہ ہے کہ پی کے میں ہم جہادی بھرتی کر رہے تھے اور یہ ریاستی پالیسی تھی, کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں تھا. پھر جب دوبارہ یہاں پر طالبان کو دوبارہ بسانے کی جو خواہش تھی یا کوشش تھی, یہ بھی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں تھا. میں اس میں کافی لوگ تھے. جب ہمیں ان کیمرہ بریفنگ دیا جاتا تھا تو اس میں اس ٹائم کا آرمی چیف اور ڈی جی آئی سائی آتا تھا اور وہ ہمیں بتاتا تھا کہ افغانستان یہ ہمارے لوگ ہیں, یہ بٹکے ہوئے لوگ ہیں, ہم اس کو واپس لائیں گے کیونکہ افغانستان کی حکومت کی کیپیسٹی نہیں ہے اور نہ اس کا ول ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا لے. اور ہمیں بتایا جاتا تھا کہ اس کی فیملی کو ہم ریہیبلیٹیٹ کریں گے, اس کو جاب دیں گے. تمام پولیٹیکل پارٹیوں کی اس پہ اعتراضات تھے. بے شک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, لیکن آرمی چیف اور ڈی جی آئی سائی جو ہوتا ہے وہ وزیر اعظم کا سیکیورٹی ایڈوائزر ہوتا ہے. وہ جو بتاتا ہے, جو کہتا ہے, یہ وزیر اعظم نے ماننی ہوتی ہے. اس کے بعد ہماری حکومت گر گئی. میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا, مجھے پتا ہے کہ ناظرین یہ پہلی دفعہ بات چیت ہو رہی ہے کہ طالبان کو واپس لانے کا فیصلہ سیاستدانوں کا نہیں تھا. یہ ان کیمرہ بریفنگ میں آرمی چیف اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ طالبان جناب یہ ہمارے بچے ہیں اور ان کو واپس لانا ہوگا, افغانستان کے پاس سنبھالنے کی قابلیت نہیں ہے. آرمی چیف وزیر اعظم کا سیکیورٹی ایڈوائزر ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ہم انہیں یہاں پر لایا گیا اور یہاں پر لا کر بسایا گیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب پورے ملک میں ایک انڈسٹری لگ رہی تھی تو اس وقت خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کو لا کر دوبارہ سے بسایا جا رہا تھا. یہ ٹائم ناظرین کسی کو بلیم کرنے کا نہیں ہے, انہوں نے ٹھیک بات چیت کی آخر میں, چونکہ دہشت گردی ہمارے کیپٹل اسلام آباد تک پہنچ چکی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ناظرین جب تک کوئی بھی واقعہ پنجاب کے اندر نہیں ہوتا یا اسلام آباد کے اندر نہیں ہوتا, ہم لوگ اسے کنسیڈر ہی نہیں کرتے. یہ ساری صورتحال ناظرین خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں بنی ہوئی ہے. ہمارے سیکیورٹی کے جوان, فوجی جوان ناظرین شہید ہو رہے ہیں اور یہ چیزیں اب باقاعدہ سے پہنچ چکی ہیں اور ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ یہ افغانستان سے ہو رہا ہے. اب ناظرین اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے اور میں اس بات پر 100% کنونس ہوں
کہ پاکستان کو افغانستان کے اندر سٹرائکس کرنی چاہیے. میں وار مونگر نہیں ہوں, میں جنگ کا حامی نہیں ہوں, میں کولیٹرل ڈیمیج کے سخت ترین ناظرین ناقد ہوں اور اس کے خلاف ہوں. اگر پاکستان نے ناظرین سٹرائکس کرنی ہے جو کہ ظاہر لازم ہوگی, ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ اسلام آباد کو ہٹ کر جائیں جب پاکستان کے اندر کرکٹ ٹیمیں موجود ہیں, جب پاکستان کے اندر ایک ڈائلاگ ہو رہا ہے, جب پاکستان کے اندر ترکی کے مہمان آنے والے یا آ چکے. ایسے ٹائم میں آپ اسلام آباد کو ہٹ کریں, ایسے ٹائم میں آپ 500-700 اسٹوڈنٹس کو ولنریبل کر دیں, تو آپ کو افغانستان کے اندر پریسیشن کے ساتھ ٹارگٹ کرنا پڑے گا, آپ کو ہٹ کرنا پڑے گا, آپ کو اپنی ایئر فورس کا استعمال کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ اور کوئی حل بچا نہیں ہے. اور یہ ہوتا نہیں ہے ناظرین دنیا بھر میں کہ پھر ایسی چیزوں کے اوپر صبر نہیں کیا جا سکتا, ایسی چیزوں کے اوپر ناظرین برداشت نہیں کیا جا سکتا, چونکہ طالبان آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے, وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کو ہی تیار نہیں. اور یہ آپ کا اپنا ڈپلومیٹک فیلئر ہے, یہ آپ کا پی ڈی ایم کا فیلئر ہے, وہ جو پی ڈی ایم والا تجربہ تھا اس تجربے کا فیلئر ہے, نو ڈاؤٹ ان دیٹ. لیکن اب یہ آپ کے گلے تک پہنچ چکی ہے. اب یہ اگر آپ کے آج اسلام آباد میں ہے, یہ کل راجہ بازار میں ہوگی, یہ پرسوں کراچی کمپنی میں ہوگی, یہ لاہور میں ہوگی, یہ لبرٹی میں, یہ ہر جگہ پر پھیلے گی. لہذا آپ نے پریسیجن کے ساتھ انٹیلیجنس بیس یو ہیو ٹو ہٹ ہارڈ ان افغانستان. آپ کو افغانستان کے اندر اب ہارڈ ہٹ کرنا ہی پڑے گا, اور ہوگا ناظرین اگلے چند گھنٹوں میں آپ دیکھیں گے یا آج رات تک آپ دیکھ لیں گے کہ یہ اسے کسی بھی طور پر برداشت نہیں کیا جا سکتا. اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستانی فوج یا ادارے اس چیز کو اسی طرح سے ان اٹینڈڈ جانے دیں کہ اتنی بڑی کارروائیاں پاکستان کے اندر ہو جائیں اور یہ چیزیں اسی طرح سے ختم ہو جائیں اور یہاں پر یہ ساری چیزیں سمیٹ دی جائیں. ناظرین دوسری جانب خبر یہ آ رہی ہے کہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے وہ لٹک گئی ہے بیچ میں, اور وہ جھول رہی ہے ایسے ایسے کر کے, اور وہ جھول اس لیے رہی ہے ناظرین کہ اس کے اندر مزید تبدیلیاں کی جا رہی ہیں, مزید چیزیں اس کے اندر چینج کی جا رہی ہیں, اور شاید اسے دوبارہ سے بھیجا جائے گا جناب سینٹ میں. حکومت کی جانب سے 27ویں آئینی ترمیم بل میں مزید ترامیم شامل کرنے کا امکان ہے. حکومت کی جانب سے 27ویں آئینی ترمیم میں مزید جو ترامیم ہیں وہ کی جائیں گی. بل دوبارہ سینٹ بھیجا جا سکتا ہے پیپلز پارٹی ترمیم سے لائل میں, یعنی مزید ناظرین ترامیم کی جا رہی ہیں. اب جو مزید ترامیم کی جا رہی ہیں چونکہ ان کی کلیئرٹی ابھی تک نہیں ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, لیکن اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن اس کے اندر مزید امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں اور یہ دوبارہ سے سینٹ میں بھیجی جائے گی اور دوبارہ سے اسمبلی میں آئے گی اور دوبارہ سے ان سب کو خوال خجل, یعنی پھر عبرت کا نشانہ تمام تر پولیٹیشینز بنیں گے. یہ ایسی ناظرین ایک بدبودار ترمیم ہے, ایسی بدبودار ترمیم ہے کہ جس کے بارے میں زاہد گشکوری صاحب کیا لکھتے ہیں میں صرف وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور زاہد گشکوری صاحب ناظرین پاکستان کے ایک بہت ہی پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں. گشکوری صاحب لکھتے ہیں کہ 2007 سے پارلیمنٹ کور کر رہا ہوں. عمران خان معذرت کے ساتھ وہ کہتے ہیں 2007 سے پارلیمنٹ کور کر رہا ہوں. ممبران میں کبھی اتنی مایوسی, اتنی بے بسی اور اتنا غصہ نہیں دیکھا. ممبران ہم رپورٹر سے پوچھتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے لیے عوام کے لیے کیا رکھا ہے. یہاں پچھلے 5 دنوں میں کم از کم 37 ممبران سے ملا ہوں. سب کے سب پریشان ہیں, سب کے سب بے بس ہیں اور سب کے سب مجبور ہیں, اور سب کہہ رہے ہیں کہ اتنا تو ہمارے اوپر مارشل لا مشرف کے دور میں بھی نہیں کیا گیا تھا جتنا اب ہمیں باندھ کر یہاں پر لایا جا رہا ہے کہ لوٹو آ کر بیٹھو, لوٹو تم لوگوں نے یہاں پر بیٹھنا ہے اور لوٹو ووٹ دینا ہے. یعنی بھیڑ بکریوں کی طرح ناظرین پارلیمنٹیرینز کو گھسیٹ کر پیچھے لتر مار کر بٹھایا جا رہا ہے. اور اب کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک ماضی کے بہت بڑے انقلابی کو بھی لائیں, اسے بھی یہاں پر بٹھائیں, وہ بھی اپنے ہاتھ کالے کرے گا. یہ ناظرین جب ترمیم ہو رہی ہے, جب خیبر پختونخوا میں جرگہ ہو رہا ہے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو اصل میں جو ہماری صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر ڈان نیوز کا ایڈیٹوریل پڑھیں تو پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے کیپٹل ٹیررزم, یعنی دارالحکومت کے اندر دہشت گردی پہنچ گئی. پہلی خبر ہے افغان لنک جو وانا میں ہوا ہے. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب کابل میں جو کابل والوں کے ساتھ نیگوسیشن ہو رہی تھی وہ فیل ہو گئی ہے. پھر کیڈٹ کالج کے بارے میں ذکر ہے. تو یہ سیکیورٹی کی ناظرین ہماری صورتحال بنی ہوئی ہے. مریم صاحب آپ بیلم میں ہیں, شہباز صاحب باکو تھے میرے خیال میں واپس آ گئے, زرداری صاحب اپنی امیونٹی دے رہے ہیں, پارلیمنٹیرینز کو بلا کر بے شرموں ڈیٹ پن کی طرح ناظرین انہیں روٹیاں کھلائی جا رہی ہیں. بھارت ایک فالس فلیگ کی پوری تیاری کر رہا ہے, اس نے پورے ڈاکٹرز کی کھیپ کھڑی کر دی ہے. ڈاکٹر فلانا ڈاکٹر فلانا ڈاکٹر فلانا, ایسا محسوس ہو رہا ہے ناظرین کہ بھارت کے اندر ڈاکٹر بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا نہ خاصا کوئی اور بن رہے ہیں. ناظرین یعنی آپ کو اپنا خود دیکھنا چاہیے. تہاڈا ڈاکٹر تہاڈے ملک کے اندر حملے کر ہی رہا, آپ پاکستان کے اوپر, اور آپ کہہ رہے انٹیلیجنس پروو کر رہے, تہاڈا ڈاکٹر سی تسی پڑھایا سی, کیا پڑھایا سی اس نو چیک کریں نا. میڈیکل کالجز کے اندر کیا ہندوتوا نظریہ تو نہیں پڑھایا جاتا؟ جس طرح سے آپ کی فوج فل آن بن چکی ہے, وہ آر ایس ایس آئیڈیالوجی سے متاثر ہو کر بلکہ وہی بن گئے ذہنی مریض. تو آپ بتائیں نا کہ ڈاکٹرز کو کیا پڑھاتے رہے آپ. خیال رکھیے گا ناظرین, اپڈیٹ کریں گے. اور خیبر پختونخوا کے جرگے میں جو ہو رہا ہے ناظرین وہ بہت خیر معمولی ہے. اللہ حافظ.